بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی، اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین العابدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعائے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حد الوسع تغیر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں واجب الحفظ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وسیلہ واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجات کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہیں تو یہ دولت و نعمت پائیں؟ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ زیر تفسیر آیت کریمہ کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد، مدد طلب کرنے والوں کے لیے امداد کی برکتیں کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالی کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔
اس پر انہوں نے فرمایا هذا من فضل ربی، ترجمہ کنز العرفان، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ نمبر 3، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ نمبر 4، لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہٰذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے رسالے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلاء یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ فرمائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز الایمان، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ ترجمہ کنز العرفان، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالی علیہم چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالی نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا،
وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین عظام علیہم الصلاۃ والسلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالی کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ نمبر 2، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 3، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ کنز الایمان، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ ترجمہ کنز العرفان، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالی نے احسان و انعام فرمایا
اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ آیت ولضالین سے متعلق شرعی مسئلہ۔ بعض لوگ ولضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ضاد، ضا، ذال، زا سب حروف متباینہ متغائرہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خواہ بیرون نماز، حرام قطعی و گناہ عظیم، افتراء علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 1، نعم الذات لروم الضاد، ضاد کی ادائیگی کا بہترین طریقہ۔ نمبر 2، الجام الصاد
عن سنن الضاد، ضاد کی ادائیگی کے غلط اور صحیح طریقوں کا بیان۔ آمین اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل۔ نمبر 1، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 3، احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے آج کے درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔